أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی خاص طور سے احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی اہمیت، اس کا مقام بیان کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کے مقام کا ایک پہلو اور ہے، وہ ہے اس کے کثرت اسماء کی بنیاد پر، اس کے بہت سارے ناموں کی بنیاد پر جو ہے ایک اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، زیادہ ناموں کی تعداد میں زیادہ ہو جانا مسمى کے شرف اور فضیلت کی دلیل ہے۔ یعنی جس کے جتنے زیادہ نام رہتے ہیں ویسے اس کی عزت، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی جو توحید، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہماری زندگی کی بنیاد ہے، توحید کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، جس کے لیے قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سارے اچھے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ تو اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، بہت سے نام ہیں۔ کچھ نام تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کچھ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں جو اللہ نے انسانوں کو بتایا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں ایک دعا بتلائی تھی، اس میں ہے کہ جو نام اے اللہ تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کر رکھا ہے، ان ناموں کا بھی وسیلہ لگا کر ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں جب اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھے اپنی تعریف کے ایسے کلمات، اس کے ایسے نام مجھ کو بتائے گا، اس کی حمد و ثنا کے لیے، جو نئے ہوں گے، اس سے پہلے مجھ کو بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ اللہ کی عظمت پر دلیل ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک تو مشہور وہ ہے، دیکھیں قرآن کا صفحہ کھولیں گے آپ تو ایک طرف اللہ کے نام لکھے رہتے ہیں، قرآن کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نام ہیں، دو نام تو مشہور ہے۔ پہلا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد۔ یہ دونوں نام قرآن میں موجود ہیں، دونوں نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان دونوں ناموں کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي۔ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، جس کے ساتھ، جس کے پیچھے قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ حاشر جمع کرنے والا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ، میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میرا نام عاقب بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں اسی روایت میں آگے وَسَمَّاهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا، اللہ نے آپ کا نام رؤوف اور رحیم بھی رکھا ہے۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی صفات کے ذریعے
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، نذیر ڈرانے والا بنا کر، بشیر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، سراجا منیرا روشن چراغ بنایا ہے آپ کو، آپ کے ذریعے ہدایت کی روشنی لوگوں کو ملے گی۔ یہ نام ہے۔ آپ ایک خاص بات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، یہ آپ کی عظمت پر دلیل ہے، اور کچھ نام تو خاص طور سے ایسے یعنی آپ کی صفاتی نام جس سے آپ کی عظمت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پچھلے انبیاء کو نام لے کر پکارا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، سب نبیوں کے نام لیے اللہ نے، یا آدم، قرآن میں سب کا ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ یہ آپ کی عظمت کی ایک مثال ہے کہ کہیں بھی آپ کو یا محمد کہہ کر اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طرح کے الفاظ یعنی جو آپ کی صفات ہے جو بیان کیا، ڈائریکٹ اللہ نے نام لے کر آپ کو نہیں پکارا۔ ہاں، نام آپ کا ذکر ہے، لیکن وہ کسی چیز کی خبر دیتے جیسے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کی وفات کے تعلق سے کہا کہ اگر ان کو شہید کر دیا جائے یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو وہاں محمد ذکر ہے لیکن خطاب نہیں ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت اس اعتبار سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، ناموں کی کثرت، زیادہ نام ہونا، جس کے نام زیادہ ہو اس کی فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت آپ کو پچھلے درس میں بتائی گئی، آج کے درس میں بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں جس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ یہی اس کا پہلا نام اور مشہور ترین نام ہے، جس کے نام سے آپ سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ہم اس کو۔ الفاتحہ افتتاح سے ہے، اور اسی لیے اس کا دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ جو حدیث میں ہے، مشہور ترین حدیث صحیح بخاری کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا۔ تو فاتحۃ الکتاب مطلب سورہ فاتحہ۔ کیوں کہا گیا فاتحۃ الکتاب؟ فاتحۃ الکتاب میں دو مطلب ہے۔ ایک تو ہے اس کا نام فاتحہ جو رکھا گیا ہے نماز کی ابتدا، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی قرأت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے۔ بھائی قرأت کے پہلے بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے ثنا پڑھتے ہیں، لیکن جو قرأت کی ابتدا ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا۔ یا پھر فاتحۃ الکتاب، اس سے مراد ہے کہ کتاب کی جو شروعات ہوتی ہے، قرآن جب آپ کھولیں گے تو پہلے پیج میں کیا ملے گا آپ کو؟ سورہ فاتحہ، اس لیے اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا اس کا نام ہے ام الکتاب۔ ام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا کہ سر کے درمیانی حصے کو ام الرأس کہتے ہیں، سر کا اصل حصہ، بیچ کا حصہ۔ جھنڈا جو ہوتا ہے لشکر کا جھنڈا، اس کو ام کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے مرکز کو ام کہا جاتا ہے، یعنی ام القریٰ جیسے مکہ کو کہا گیا، آس پاس کی بلکہ پوری دنیا کی وہ بستیوں کی جڑ ہے، ماں ہے، اصل ہے۔ اور آج بتا رہی سائنس کی پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے مکہ، ام القریٰ جو کہا گیا مکہ کو، یعنی ساری بستیوں کی اصل ہے وہ۔ تو ام کے معنی ہوتے اصل۔ ام الکتاب ایک نام ہے اس کا۔ ام الکتاب میں اہل علم نے کہا ہے کہ ایک تو کتاب کا لفظ عام ہے، قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیث کو بھی شامل ہے، یعنی ام الکتاب کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بھی اور احادیث کا بھی خلاصہ، صرف قرآن کا نہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اہل علم کے بیچ یہ بات بھی ہے کہ قرآن کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور کتاب جو ہے، لفظ کتاب میں حدیث بھی شامل ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ لفظ بھی آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا، ام الکتاب۔
اسی طریقے سے تیسرا ایک نام ہے اس کا ام القرآن. کیا نام ہے؟ ام القرآن. اب ام الکتاب یہ بھی ایک نام ہے، لیکن ام القرآن بھی ایک نام ہے. ام الکتاب، ام القرآن، یہ بھی حدیثوں میں آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا. ام الکتاب کا لفظ جو ہے ایک صحیح مسلم کے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رکعت بہت ہلکی پڑھتے تھے جو صبح کی نماز کے پہلے پڑھتے تھے، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت بڑی ہلکی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ کہتی ہیں ام الکتاب اتنی ہلکی پڑھتے تھے آپ کہ میں کہتی کہ آپ نے ام الکتاب بھی پڑھے کہ نہیں معلوم، یعنی اتنی جلدی آپ پڑھ لیتے تھے، قرات اتنی جلدی کر لیتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھے کہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت جلدی میں کیسی بھی جلدی پڑھ لیتے تھے. دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما صلیت وراء امام قط اخف ولا اتم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی بھی امام کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز نہیں پڑھی. ہلکی تو ہوتی تھی یعنی جلدی پڑھتے تھے آپ، لیکن مکمل ہوتی تھی. رکوع سجدہ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی کر لی، اطمینان سے پڑھتے تھے، لیکن قرات بڑی چھوٹی ہو جاتی تھی. اب اس میں دیکھیے ام الکتاب کا لفظ ہے اس حدیث میں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہے تو ہلکی سی 2 رکعت، لیکن فجر کا وقت وہ 2 رکعت فجر کے وقت پڑھی جاتی تھی، اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ اندازہ کریے 2 رکعت سنت کا کہ فرض نماز جو ہے سفر میں کتنی ہو جاتی ہے؟ آدھی ہو جاتی ہے. قصر کر کے پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض سے بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا مقام ہے اسپیشل سورہ فجر کی 2 رکعت سنتوں. تو یہ حدیث کے وضاحت میں بات آ گئی. تو یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ فجر کی سنتوں کا اہتمام کیجیے. اکثر لوگ ہوتا ہی کرتے ہیں جو پڑھنے والے فجر ان میں سے بھی بعد میں پڑھتے ہیں، جلدی آیا کریں پہلے پڑھا کریں. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے پڑھیں. تو ام الکتاب اس حدیث میں یہ لفظ ملتا ہے. اسی طریقے سے ام القرآن، ام القرآن قرآن کی اصل. دیکھیے ام کے ایک معنی ہوتے ہیں مقدم رہنا، آگے رہنا. قرآن میں سب سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ. ام کے معنی ہوتے ہیں ماں. ماں اپنے بچوں سے آگے ہوتی ہے، پہلے ماں ہوتی ہے تو اس کے بعد بچے ہوتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ماں آگے ہوتی ہے، بچے پیچھے ہوتے ہیں، بچے ماں کے بعد ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ جو اصل ہے اس کو اللہ نے سب سے پہلے رکھا ہے. ہمارے پاس جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ اصل میں ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے. نازل سب سے پہلے کوئی اور آیت نہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ پہلے ہے. اچھا ایک چیز میں یہ بھی علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی وہ پوری سورہ نازل نہیں ہوئی تھی، پوری سورہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن مکمل پہلی سورہ جو کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. تو ترتیب اگر سورت کی دیکھیں گے تو نزول میں بھی پہلے نمبر پر ہے، لیکن جو آیات کی ترتیب میں پہلے سورہ علق کی آیات ہے، لیکن نزول ترتیب جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب اس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو اس لیے اس کو ام کہا گیا. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ترتیب جو ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ یہ بھی توقیفی ہے. اہل نے کہا کہ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے. توقیفی مطلب ہے اللہ کے حکم سے بنائی گئی یہ ترتیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتا دیے تھے، جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے. یہ ترتیب نزول کی ترتیب تو یہ نہیں ہے قرآن کے نازل ہونے کی، لیکن یہ توقیفی اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایسی ترتیب رکھی جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا یہ آیات فلاں وقت میں نازل ہوئی، لیکن یہ فلاں سورہ کی فلاں سورہ اس کے بعد. یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. تو اس ترتیب میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے. دوسری بات ایک اور چیز یہ ہے، ام کا مطلب ماں کے پیٹ سے بچوں کا جنم ہوتا ہے.
سارے بچے ماں کے پیٹ سے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا کے سارے انسان۔ اسی طریقے سے دنیا کے جتنے مسائل ہیں، شریعت کے جتنے احکامات ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ سورہ فاتحہ ان کی اصل ہے، ان کی ماں ہے۔ سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سے دیکھیے، اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ اور بقیہ قرآن کا تعلق کیسے ہے؟ اجمال اور تفصیل کے جیسے، یعنی جیسا کہ ٹاپک دیا جاتا ہے، مضمون دیا جاتا ہے کسی خطبے، کسی تقریر کے لیے، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ عنوان یہ ہے، عنوان تو معلوم ہو گیا کہ بھائی فلاں چیز کی بات ہوگی، لیکن اب اس کی تفصیل جو ہے وہ خطیب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کو عنوان کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور پھر پورا قرآن اور پوری احادیث اس عنوان کی تفصیل ہے، اس لیے اس کو ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام ہے جو قرآن کی آیت سورہ ہجر کی ہم نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اسی آیت میں جو دو نام ہیں، یہی دونوں نام حدیث میں بیان کیے گئے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے اور دوسرا نام القرآن العظیم ہے۔ پورا نام قرآن کا سورہ فاتحہ کو دیا گیا۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں اس کی عظمت کا۔ حدیث جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں آپ نے جو ان سے کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم تم کو قرآن کی ایک عظیم سورہ بتائیں گے، نکلنے لگے تو یاد دلایا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہی السبع المثانی بھی ہے اور یہی القرآن العظیم بھی ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں دو نام معلوم ہے کہ قرآن کا سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے السبع المثانی اور دوسرا نام ہے القرآن العظیم، یعنی ایک تو پورا قرآن یہ قرآن عظیم ہے، لیکن صرف سورہ فاتحہ کو بھی قرآن عظیم کہا ہے۔ اس سے جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا کہ اصول عربی کا تسمیۃ الجزء باسم الکل، پوری چیز کا نام کسی ایک جز کو دے دینا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، حوض میں بھی پانی ہے، پورے سمندر میں بھی تو وہ بھی پانی ہے، لیکن اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی ہے۔ تو ایسے ہی پورا قرآن جو اپنی جگہ قرآن ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو بھی اللہ نے قرآن عظیم کہا۔ تو یہ تسمیۃ الجزء باسم الکل، پوری چیز کا نام کسی ایک چیز کو اس کی عظمت کی بنیاد پر دے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری عظمت جو ہے سورہ فاتحہ کو اس اعتبار سے بھی عطا کیا ہے۔ اچھا، السبع المثانی، مثانی کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مشہور معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی، سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے نماز میں۔ دوسرا مثانی، یہ ثنا سے ماخوذ ہے، ثنا بولتے ہیں تعریف۔ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ السبع المثانی، ایسی 7 آیات جو اللہ کی تعریف پر، اس کی ثنا، اس کی حمد پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے السبع المثانی، مثانی جو ہے استثناء سے نکلا ہے۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الگ کر دینا۔ اس امت کو استثنائی طور پر پچھلی امتوں کے مقابلے میں اسپیشل یہ صورت دی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ کون آیا تھا؟ اسپیشل فرشتہ آیا تھا، اس کے لیے اسپیشل دروازہ کھلا تھا، اور اس دروازے سے آ کر اس نے کہا تھا، پہلی بار وہ دنیا میں آیا تھا اور کہا تھا کہ اے نبی ابشر بنورین، 2 نور، 2 روشنیوں کی بشارت قبول کیجیے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو مثانی کا مطلب ہوتا ہے استثناء سے لیا گیا ہے کہ استثنائی طور پر اسپیشل دیگر امتوں کو نہیں دی گئی، لیکن اس امت کو یہ سورت اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے نام ہو گئے۔ سورہ الفاتحہ ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب ایک نام ہے، ام القرآن ایک نام ہے، ام الکتاب ایک نام ہے، السبع المثانی ایک نام ہے، القرآن العظیم ایک نام ہے۔ اسی طریقے سے 7واں ایک نام ہے الکافیہ، 8واں ایک اور نام ہے الوافیہ۔ الکافیہ، الوافیہ کے معنی تقریباً ایک سے ہے پورا کر دینا، یعنی اگر واقعی انسان صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ لے اور اس کے مضامین جو رکھے گئے اللہ نے جو رکھا ہے ان کو سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزار لے،
کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو ہی سمجھ لے اگر انسان تو اس کی کامیابی، اس کی نجات کے لیے سورت کافی ہو جائے گی، اس لیے اس کا نام کافیہ اور الوافیہ ہے۔ آخری نام جو ہے سورہ فاتحہ کا، جو بڑا اہم نام ہے، بلکہ دو نام ہیں ملتے جلتے، ایک نام ہے الرقیہ اور ایک نام ہے الشفا۔ شفا مطلب بیماریوں سے شفا، اس میں دونوں طریقے سے شفا ہے، شفاء الابدان یا شفاء الاجسام، جسموں کی بھی شفا ہے، اس میں جسم میں انسان کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے بھی شفا ہے، اور شفاء القلوب بھی ہے۔ قلوب مطلب دلوں کے لیے شفا ہے، دل میں نفاق، شرک، بدعت کی گندگی ہے، کفر کی گندگی ہے، اگر انسان کے دل میں یہ اتر جائے تو انسان کے دل کی بیماریاں بھی اس سے دور ہو جائیں گی، اس کو دل کو بھی شفا مل جائے گی۔ تو شفاء القلوب بھی ہے اور شفاء الابدان، شفاء الاجسام بھی ہے، جسم میں انسان کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کے لیے اگر پڑھے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی ایک بیماری ہو، یقین اصل بنیاد، سچے دل سے یقین کے ساتھ کتنی ہی بڑی بیماری ہو، اگر انسان یقین سے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر خود دم کر لے تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ عالم اسلام کی ایک مشہور مقرر ہے، مشہور عالم دین توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ کو خود کا بتائے تھے کہ ان کی بیٹی کا غالباً دل میں سوراخ تھا اور آپریشن کے لیے ڈاکٹرز نے بول دیے تھے، بولتے ہیں میں اس بچی کے اپنی بیٹی کے پاس بیٹھا رہا، مسلسل سورہ فاتحہ پڑھا اور دم کیا اس کو، اس کے بعد جب اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر بھی حیران ہوئے کہ اس کا سوراخ بند ہو چکا۔ تو یقین اصل چیز ہے، تو سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا اور سورۃ الرقیہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے دلوں کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور انسان کے جسم کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے شفا کیسی ہے؟ حدیث میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور آپ نے وہ واقعہ سنا بھی ہے، مشہور صحابی ہے، اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سبق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، قبیلے کے پاس پہنچے، بھوک لگی تھی، قافلے میں ہم جو ساتھ میں جو ساتھی لوگ تھے بھوک سے پریشان تھے، تو قبیلے والوں سے کہا کہ ہم کو کچھ کھلا پلا دو، تو کہا کہ نہیں کھلائیں۔ وہ لوگ بڑے کنجوس نکلے، وہ قبیلے والے بخیل نکلے، کچھ کھلایا نہیں ان لوگوں نے، مہمان نوازی نہیں کیا، لیکن اللہ کو منظور جو ہوتا ہے اللہ نے دوسرا انتظام کر دینے کو تمہارا انتظام کرتے ہیں۔ ادھر جو قبیلے کا سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے، بچھو یا سانپ وغیرہ نے اس کو ڈس لیا، اب وہ تکلیف سے پریشان تھا، سارے علاج کروا لیے، مختلف احادیث یعنی حدیث کے الفاظ میں تبدیلی ہے، صحیح بخاری میں کئی الفاظ آئے الگ الگ، اس میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو سارے علاج کروا لیے کہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ جو قافلہ آیا ہے دیکھو ان کے پاس کوئی علاج ہو تو ان سے پتہ کرو۔ تو ایک شخص یا ایک لونڈی جو ان میں سے آئی ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے سردار کو کوئی چیز نے ڈس لیا، بہت پریشان ہے، آپ لوگ کچھ علاج کر دو گے کیا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقام منا احد، ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا واللہ انی لارقا، اللہ کی قسم میں رقیہ کروں گا۔ اہل علم نے کہا یہاں پر کہ وہ جانے والے خود ابو سعید خدری تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، حدیث میں کتنی جو حدیثیں صحیح بخاری میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فقمت میں کھڑا ہوں، کہیں بھی نہیں، کئی بار حدیث آئی ہے لیکن ایک بھی حدیث میں یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا فقام منا احد، ہم میں سے ایک آدمی اٹھا۔ اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ گمنامی پسند کرتے تھے صاحب، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ کام کیا، نہیں، کام کرو لیکن اپنے آپ کو پیچھے رکھو، گمنامی کو ترجیح دو، اس میں اخلاص ہوگا آپ کی زندگی۔ تو کہا کہ فقام منا احد، ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ میں رقیہ کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے بیٹا، تم نے ہم کو کھلائے نہیں تھے، اب ہم اس وقت تک تم کو رقیہ نہیں کریں گے حتی تجعلوا لنا جعلا، جب تک کہ تم ہم کو رقیے کے بدلے میں کچھ دو گے نہیں۔ پھر طے یہ ہوا کہ 30 بکریاں طے ہوئی، ایک بار پڑھ کے پھونکنے میں 30 بکریاں، کئی ہزار کی بلکہ لاکھ کی چلی جائے گی، بکریاں ہم لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن دم تو کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دم کیا اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسا چلنے لگا ما بہی قلبۃ، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، ابھی جو تڑپ رہا تھا سورہ فاتحہ کے دم سے پہلے وہ تڑپ رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے دم کرنے کے بعد وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ایسا لگا کانہو
اس کا جو بدلہ لینا تھا ان لوگوں نے لے لیا، یعنی 30 بکریاں لے تو لیے، فیصلہ کر لیے تھے، طے کر لیے تھے کہ بکری دو گے جب دم کریں گے۔ اب بکریاں لینے کے بعد آپس میں کہا کہ بانٹ لو، تو ابو سعید خدری پھر کہتے ہیں فقال الذی رقا، جس نے دم کیا تھا اس نے کہا، خود بول رہے ہیں لیکن نام نہیں لے رہے ہیں، کہا کہ جس نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں، ہم اس وقت تک نہیں بانٹیں گے حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ تو جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ایسا ایسا حادثہ ہوا، ایسا معاملہ ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے، یہ بکریاں حلال ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اقسموا بینکم واجعلوا لی واضربوا لی سہما، آپس میں بانٹ لو بلکہ میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ کیوں کہا آپ نے کہ میرا حصہ بھی لگاؤ؟ اس لیے کہا کہ صحابہ کو مکمل اطمینان ہو جائے کہ بالکل 100% حلال نہیں بکریاں، یہ مال بالکل حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ میرا حصہ لگاؤ۔ بلکہ طیب الرحمن زیدی صاحب نے بہت پہلے ان کا ویڈیو دیکھا، انہوں نے کہا کہ فتویٰ لینے کا بھی پیسہ لے سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل پیش کی، اور اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے اور دیگر علماء نے کہ دینی امور پر اجرت لی جا سکتی ہے، دینی امور پر، کیونکہ اسی واقعے کے جو مختلف حدیثیں الفاظ ہیں اس میں سے ایک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تو فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ اجرت لینے کی حقدار وہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے تم نے دم کیا ہو بالکل لے سکتے ہو تم اجرت، بلکہ لو اور آپس میں بانٹ لو اور میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دینی امور پر اجرت دی جا سکتی ہے۔ ایک الگ موضوع ہے لمبا، کفایت اللہ ثنابری صاحب کا کبھی ایک کال چل رہا تھا واٹس ایپ میں کہ اگر کوئی بولے کہ دینی امور پر اجرت لیتے ہو تم، یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس سے یہ کہو کہ اجرت تم دے دو، ثواب تم سے نہیں لینا، ثواب اللہ سے لے لیں، تمہاری ذمہ داری نہیں ثواب دینے کی، تم اجرت دے دو تم۔ یہ ایک الگ موضوع اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ اس کا نام سورۃ الرقیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وما ادراک انہا رقیہ، ابو سعید تجھے معلوم کیسے ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ پہلے نے کہا کہ اس میں ابو سعید خدری کے پاس دلیل یہ تھی کہ پورا قرآن تو شفا ہے اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو کیوں نہ اسی کو پڑھ کر میں دم کر دوں۔ اور اس حدیث سے آخری بات یہ ہے، اس حدیث میں بہت اہم پیغام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم کو یہ منہج دیا ہے کہ کسی بھی کام کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول کرے گا، اور رسول سے جو صحابہ نے سیکھا ہے اور ہمارے اسلاف نے جو سمجھا ہے اس اعتبار سے بات کو سمجھا جائے گا، فیصلہ ہم اپنے طور پر نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا کہ جب تک استعمال نہیں کریں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ دے دیں کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اور اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بیمار ہے تو اپنے اوپر خود دم کرے۔ آپ نے جو دم کہا، رقیہ کہا سورہ فاتحہ کو، یہ بتایا کہ خود دم کرو، اپنے بیماروں پر خود دم کرو، کسی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، یقین کے ساتھ دم کرو تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ خود اللہ رب العالمین آپ کے لیے شفا کے راستے نکال دے گا۔ تو یہ چند اسماء، چند نام ہیں سورہ فاتحہ کے، جن ناموں کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کی عظمت واضح ہوتی ہے، ہمیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم جو روزانہ بغیر سمجھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے ہر رکعت میں، وہ کتنی عظیم سورہ ہے۔ پچھلے درس میں جو بتائے تھے اس کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ کو اطمینان سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ درس میں ہوں گی۔ آگے جو ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت مکمل ہو چکی، آئندہ جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر خود عمل کریں اور اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا